اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی باتیں چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے۔ ناظرین محترم، بہت سے لوگوں نے بلی کے حوالے سے پوچھا ہے کہ بلی کیا؟ آج ہم آپ کو حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بلی کے بارے میں کچھ اہم معلومات دینا چاہتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ابو ہریرہ کے گھر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سی بلیاں، ہر قسم کی بلیاں آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور آپ بلیوں سے کھیل رہے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اس وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا نام ابو ہریرہ رکھا۔ اصل نام مختلف علماء نے مختلف نام لیے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے، لہذا ابو ہریرہ یعنی کہ بلیوں کا باپ۔ تو اس بات سے تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ بلی رکھنا کوئی ناجائز نہیں۔ دوسرا، ایک بار آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ ایک بلی آپ کی جھولی میں آئی اور سو گئی۔ سبحان اللہ، بلی تیرے قربان کہ تجھے اللہ کے رسول کی گود نصیب، کیا قسمت والی بلی تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کینچی دو، کینچی لی، آپ نے آگے سے اپنا دامن کاٹ دیا، بلی کو نہیں اٹھایا، بلی کو نہیں جگایا، آپ نے دامن آگے سے کاٹ۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک عورت نے بلی پالی ہوئی، سخت سردی تھی، وہ بلی بار بار اس عورت کے بسترے میں گھسنا چاہ رہی تھی۔ اس عورت نے کیا کیا کہ اس بلی کو پکڑا اور باہر اس کے گلے میں رسی ڈال کے باہر باندھ دیا۔ وہ رات بھر سردی میں رہی اور ٹھنڈ کی وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ یہ بات جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک بلی کو مار دینے میں عورت جہنم میں جائے گی۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو جو بلی روتی ہے اس کا رونا ٹھیک نہیں، نحوست ہے۔ نحوست نہیں ہے، وہ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ آپ کے گھر پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہونے والی ہے، لہٰذا جب آپ کے گھروں میں بلی کی آواز رونے کی آئے تو آپ پریشان نہ ہوں بلکہ آپ اپنا صدقہ، اپنا بچوں کا صدقہ دیں، اپنا صدقہ دیں، وہ آپ کو بتانا چاہتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ گاڑی کے آگے سے، بائک کے آگے سے یا آپ کے آگے سے بلی گزر گئی تو لوگ کہتے ہیں یہ بلی گزر گئی، یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ یہ کافر لوگ اور ہندو لوگ کی یہ سوچ ہے جو ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بلی آپ کے آگے سے گزر گئی اور آپ کو خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آئے۔ ہاں، اگر آپ نے ایسا سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر ویسا ہی ہوگا جیسا آپ نے سوچا ہے، کیونکہ سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب گزر گئی تو آپ کوئی نہیں، آپ درود شریف پڑھ لیں، نکل جائیں، اس سے کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ رہی بات کہ بلی اگر آپ کو خواب میں کاٹے، دیکھنا اور ہوتا ہے، بلی اگر خواب میں آپ کو کاٹ دے تو یقیناً آپ کے خاندان میں سے کسی نہ کسی کی موت کی خبر کی علامت ہے، لہٰذا آپ اس وقت اپنے گھر والوں کا ساتھ دیں تاکہ آپ کی جو فیملی ہے وہ انشاءاللہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ صدقہ آپ کو فوراً دینا چاہیے۔ یہ تھی بلی کے بارے میں اہم معلومات، اور بہت بھی کچھ ہے۔ اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں بلی کے حوالے سے تو آپ اپنے شہر کا نام، اپنا نام، اپنی ایج، اپنی ہابی آپ لکھیں، اور آپ لکھیں کہ ہم نے یہ کچھ بلی کے بارے میں جاننا ہے۔ انشاءاللہ اسی چینل کے حوالے سے ہم آپ کو ضرور اور اطلاع دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. سانسوں نے وفا کی، وقت نے اجازت دی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.